ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں، ہر گھڑی رحمت بھری ہے، ہر طرف ہے برکتیں۔ ماہ رمضان رحمتوں اور برکتوں کی کان ہے۔ اللہم بلغنا رمضان، اللہم بلغنا رمضان۔ وہ ایسے ہی رمضان المبارک کے لیے صرف 5 دن باقی رہ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ہم کو رمضان کی تیاری کے سلسلے میں کچھ سننے اور سمجھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ بڑی اہم بات ہے، طلباء کے لیے بھی، طالبات کے لیے بھی، ہمارے ٹیچروں کے لیے بھی، ذمہ داروں کے لیے، خود کے لیے، کہ میرا سبق یاد ہو جائے گا کہ رمضان میں مجھے کیا کیا ہے۔ کل جمعہ تھا، جمعے میں میں نے یہی بیان کیا، لیکن آج آپ کو ذرا الگ ہٹ کے گفتگو کروں گا، مگر بیان یہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون ایاما معدودات۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے۔ یعنی آپ اکیلی ایسے قوم نہیں ہیں، یا اکیلی ایسے نبی کی امت نہیں ہے کہ جس کے اوپر روزے فرض کیے گئے یا فرض کیے جا رہے ہیں، بلکہ آپ سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے اور انہوں نے بھی روزہ رکھا۔ اب روزہ رکھنے کا ان کا کیا طریقہ تھا، وہ سارے طریقوں کو ہم چھوڑ دیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ روزہ جو ہم رکھ رہے ہیں وہ روزہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ آج بھی غیر قوموں میں، خصوصاً ہندوؤں میں بھی، وہ لوگ اپواس نام سے روزہ رکھتے ہیں۔ اگرچہ کہ وہ 10 دن ہوتے ہوں گے یا ہفتے میں 1 دن ہوتے ہوں گے، لیکن رکھتے ضرور ہیں وہ لوگ۔ طریقہ الگ ہوگا، رکھتے وہ بھی ہیں۔ ہمارے پاس طریقہ یہ ہے کہ طلوع فجر سے لے کر کے غروب آفتاب تک اتنا روزہ رکھنا فرض ہے۔ طلوع فجر کو، فجر کا مطلب یہ ہے کہ جب فجر کا وقت ہوتا ہے، فجر کا وقت، اس سے پہلے ہم سحری مکمل کر لیں۔ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد پھر ہم سحری میں کچھ کھا نہیں سکتے، وہاں سے روزہ شروع ہو جائے گا۔ فجر کی نماز ہم روزے کی حالت میں پڑھیں گے، پھر اس کے بعد ظہر بھی روزے کی حالت میں، عصر بھی روزے کی حالت میں، مغرب سے پہلے جب غروب ہو جاتا ہے، مغرب کی نماز فرض ہوتی ہے، تو اس وقت ہم کو روزہ افطار کرنا ہے، روزہ کھول لینا ہے۔ اب روزہ آپ نے افطار کر لیا، تھوڑا سا وقت لے لیں، پھر آپ کو مرد حضرات اور عورتوں کو بھی جماعت سے نماز پڑھنا ہے۔ عورتوں کے لیے اگر انتظام نہ ہو تو گھر میں تنہا نماز پڑھنا ان کے لیے بہتر ہے، نماز پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد وہ تیاری کریں افطار کے بعد کھانا کھانے، پھر ضروریات سے فارغ ہونے کے بعد تراویح کی تیاری کریں، اور تراویح سے پہلے ہمارے اوپر 4 رکعت فرض عشاء کی نماز ہوتی ہے، وہ پڑھ لیں۔ پھر اس کے بعد امام کے پیچھے تراویح پڑھیں۔ دیکھو تراویح ویسے سنت 20 رکعات ہیں جو آپ کو پڑھنی ہے، عشاء کے بعد سے لے کر کے سحری تک پڑھ سکتے ہیں، یہ وقت مکمل ہے اس کا۔ لیکن اگر ہم متصل عشاء کے بعد پڑھ لیں تو ہوتا یہ ہے کہ پھر سونے میں آسانی ہوتی ہے، پھر سحر میں اٹھنے کے لیے آسانی ہوتی ہے، خصوصاً عورتوں کے لیے جنہیں پکانا وغیرہ ہوتا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ ہم پہلے ہی تراویح پڑھ لیں، پھر اس کے بعد وتر کی نماز پڑھ کر کے ہم آرام کر لیں۔ یہ طریقہ ہے روزوں کا، یہ ہے روزے۔ پھر اس کے بعد روزوں کے کتنے دن ہیں؟ 29 یا 30 دن، ایام معدودات قرآن میں ہے 29 یا 30 دن۔ اگر 29 کا مہینہ ہوگا تو 29 روزے ہوں گے، 30 کا مہینہ ہوگا تو 30 روزے ہوں گے۔ قرآن میں ایک اور جگہ اس کے چند آیتوں کے بعد اللہ نے ارشاد فرمایا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا۔
اب قرآن نازل کیا گیا اس لیے رمضان کا مہینہ فضیلت کا ہے، یا رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا اس لیے قرآن فضیلت والا ہے؟ دونوں بات ہم سمجھ سکتے ہیں۔ جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن میں کیا چیز ہے معلوم ہے آپ کے لیے؟ ایک ہدایت کا سامان ہے۔ ہدایت، ایک آدمی کو زندگی گزارنے کے لیے کوئی راستے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مثلا ایک بچہ ہے، ابھی بڑا ہو رہا ہے، اس کو ضرورت ہوتی ہے ایک تو ماں باپ کی، اور دوسرے اپنے استاد کی، معلم کی، ٹیچر کی۔ جب تک ان تین چیزوں کے ذریعے بچے کی تربیت نہ ہو تو اس کو راستہ نہیں ملے گا، پھر بچہ بھٹک جائے گا، بہک جائے گا، برے راستے پر چلے جائے گا۔ یہی حال بچیوں کا ہے، یہی حال بچوں کا۔ آپ اگر اسکول میں آج پڑھ رہے ہیں یا بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ چیز سیکھ رہے ہیں، بچیاں ہوں یا بچے، تو ان کے لیے یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کے لیے راستہ متعین ہو رہا ہے دنیا میں بھی، اب دوسرا راستہ ہے قرآن کے ذریعے آخرت کا راستہ، وہ بھی متعین ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ مجھے دنیا کیسی گزارنی ہے، آپ کو یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ مجھے آخرت کیسی گزارنی ہے۔ موت کا کوئی وقت متعین نہیں، کسی کو بھی کسی بھی وقت موت آ سکتی ہے۔ آ گئی ہے تو پھر آخرت میں کیا؟ اگر آپ اچھے رہے تو جنت ملے گی، خدا نخواستہ غلطیاں ہوں گی تو خدا کی ناراضگی ملے گی، اور خدا کی اللہ کی ناراضگی بڑی سخت ہے، بڑی سخت سے سخت سزا اللہ آپ کو دیں گے یا ہم کو دیں گے۔ اگر ہم رہنمائی مل جاتی ہے، ہمیں راستہ مل جاتا ہے اور ہم آخرت میں کامیاب ہو جاتے ہیں، اللہ خوش ہو جائیں گے تو جنت میں داخل کریں گے۔ سورہ محمد میں ہے کہ 26 پارے کی ایک سورت ہے قرآن کی، اس میں اللہ نے فرمایا کہ دیکھو جب تمہیں جنت میں داخل کیا جائے گا، ایک آدمی کو زندہ رہنے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے؟ پانی کی۔ تو اللہ فرماتے ہیں فیہا انہار من ماء غیر آسن، نتھرا ہوا پانی، صاف ستھرا پانی۔ آج ہم بسلری کی بوتل پیتے ہیں یا اور بھی صاف ستھرا پانی پینے کی کوشش کرتے ہیں، قیامت کے دن اس سے کہیں زیادہ صاف ستھرا پانی اللہ آپ کو پلائیں گے، نہانے کو دیں گے۔ فیہا انہار من عسل مصفی، سورہ محمد میں ہے کہ جنت میں نہریں ہوں گی صاف ستھری شہد کی۔ شہد کتنا پسندیدہ چیز ہے کہ نہیں ہے؟ دودھ کی نہریں ہوں گی۔ دودھ بعض بچے کو بڑا ناپسند کرتے ہیں، اللہ پاک نے دودھ کو اتنا مزیدار جنت میں بنا دیا ہے کہ ہر بچہ دودھ پیے گا، یہ خواہش کرے گا، ہر آدمی خواہش کرے گا۔ حدیث میں آتا ہے اور یہ چیزیں کمن ہوا خالد فی، یہ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں رکھیں گے، کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں ہوگا۔ یہ ہے جنت۔ دیکھو میں سمجھانا چاہتا ہوں سب سے پہلے آپ کو کہ آپ کامیاب کہاں ہونا چاہیے آپ کو؟ دنیا کی زندگی میں اتنا کامیاب ہو جاؤ کہ جتنا آپ زندگی گزار سکتے، اور پھر آخرت میں ہمیشہ رہنے والی زندگی کے لیے بھی کامیابی کا کوئی نہ کوئی راستہ جو قرآن نے متعین کیا ہے اس کو سیکھو۔ اس میں سے ایک راستہ یہ رمضان کا مہینہ اور اس کے روزے ہیں، اور قرآن کا پڑھنا اور اس کا سیکھنا ہے، اور اس سے رہنمائی حاصل کرنا ہے۔ کچھ ایسی باتیں سیکھنی ہیں جو ہمیں کامیاب کر دے، اچھا بنا دے۔ جب ہم اچھے بن جائیں گے تو ساری کامیابی ملے گی۔ اگر ہم اچھے نہیں بن سکے تو پھر کامیاب کوئی نہیں کہے گا آپ کو۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تم میں سے جو رمضان کا مہینہ پالے تو اس کو چاہیے کہ وہ روزے رکھے۔ بات یہاں ختم ہو گئی۔ اب روزہ کن بچوں اور بچیوں پر فرض ہو جاتا ہے؟ وہ بچے جو 10 برس کے ہو جائیں تو کم سے کم رمضان کے 15 روزے تو رکھیں گے انشاءاللہ۔ جب آپ 14 برس کے ہو جائیں گے تو آپ پر روزہ فرض ہو جائے گا۔ میں ایک عمومی بات بول رہا ہوں،
مسئلہ کھول کھول کر کے آپ بچوں کے سامنے بیان نہیں کیا جا سکتا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، لیکن 14 سال کے جب بچے یا بچیاں ہو جائیں گی تو پھر آپ پر روزہ فرض ہو جائے گا. آپ چھوڑ نہیں سکتے، آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ اب میں روزہ نہیں رکھوں گا یا نہیں رکھوں گی. چھوٹے چھوٹے بہانے بنا کر کے کل ایگزام ہے امی میں روزہ نہیں رکھوں گا یا نہیں رکھوں گی، تو امی بھی نہیں کہہ سکتی کہ مت رکھو، امی بھی کہیں گی کہ مت رکھو تو اللہ ناراض ہو جائیں گے. اس لیے بہت ضروری یہ ہے آپ لوگوں کے لیے کہ سمجھو اس بات کو کہ اب 14 برس کے ہو گئے تو آپ پر روزہ فرض ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو سب کو روزہ رکھنے کی طاقت نصیب فرمائے. میں یہ بیچ میں دعا کر رہا ہوں اس لیے کہ اتنی باتیں ہم نے سن لی تو اب عمل بھی تو کرنا ہے نا کچھ نہ کچھ. تو عمل اللہ سے سوال کرنا پڑے گا، خود کے اندر سے نہیں پیدا ہوتا. بہت ساری چیزیں خود کے اندر نہیں ہوتی، اسی لیے سیڑھیاں چڑھتے وقت وہاں لکھا ہوا ہے کہ اللہ اکبر بولو، اس لیے کہ اللہ بڑے ہیں، تم بڑائی کی طرف اونچائی کی طرف جا رہے ہیں تو اللہ اکبر بولتے رہو. جب اترے تو سبحان اللہ الحمدللہ بولتے رہو. سبحان اللہ کے معنی ہے اللہ تیری تو پاک ہے اور الحمدللہ تو تعریف قابل تعریف ہے. خیر یہ تو ایک ایسی بات ہوگی جو ضمنی بات ہوگی. اتنی بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی. ایک حدیث سنیے، قرآن سب سے اونچا، اس کے بعد ہم حدیث کو سمجھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر بات کو کھول کھول کر بیان فرمایا اور عمل کر کے دکھایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے، داخل ہو جاتا ہے، تو اللہ تعالی جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں، اور جہنم کے دروازوں کو اللہ تعالیٰ دوزخ کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں. اب شیطان کو کیا کرتے ہیں؟ اس لیے کہ شیطان ہی وہ ہے جو ہم کو غلط راستے پر لے کے جاتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان کو باندھ کر کے اللہ زنجیروں میں باندھ کر کے سمندروں میں پھینک دیتے ہیں 1 مہینے تک کے لیے. اب شیطان میں نہیں ہے، جنت کا دروازہ بھی کھل گیا، دوزخ کا دروازہ بھی بند ہو گیا. اب ایک بچہ رمضان کو روزہ نہیں رکھتا، یا ایک آدمی یا ایک عورت رمضان کو روزہ نہیں رکھتا یا نہیں رکھتی، اور پھر اوپر اور اس کے اوپر یہ کہ نماز بھی نہیں پڑھتی، کتنی بڑے گناہ کی بات ہوتی. شیطان نہیں ہے، اب آپ شیطان نے بھٹکایا یہ بھی نہیں بول سکتے. اب کس نے بھٹکایا؟ آپ کو، آپ نے بھٹکایا، آپ کے دل نے آپ کو بھٹکایا. یہ بڑی خطرناک بات ہے. اسی لیے اس بات کا لحاظ رکھیں کہ جب رمضان آ جائے تو روزے رکھنے کا اہتمام کریں. اب روزہ، پہلی چیز رمضان کا مطلب کیا ہے؟ رمضان جس وقت فرض ہوا تھا مکہ مکرمہ میں تو سخت گرمی پڑتی تھی. کیا پڑتی تھی اس وقت؟ سخت گرمی. تو اس سخت گرمی میں رمضان کے روزے فرض ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ رمضان ہے. اللہ تعالیٰ نے پسند فرما دیا اس نام کا، اور وہی نام رمضان کا رکھا. روزہ کس کو بولتے ہیں؟ آدمی کھانے پینے سے، یہ بچوں کے لیے بچیوں کے لیے ہے جو کم عمر ہیں، کھانے پینے سے، اور بڑے جو لوگ ہیں ان کے لیے زن و شو کے اختلاط سے بچ جائیں، رک جائیں. صبح سے لے کر کے شام تک 12 سے 14 گھنٹے کے لیے یہ پانی جو ابھی میں آپ کے سامنے پی رہا ہوں، یہ پانی آپ کے لیے حلال ہے. اللہ نے کہا پی سکتے. رمضان کا مہینہ ہوگا تو یہ پانی اس وقت پینا میرے لیے حرام ہوگا جب میں روزے سے رہوں گا. بات سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے روزہ. کھا نہیں سکتے، پی نہیں سکتے. اب جب کھا پی نہیں سکتے جو حلال ہے تو وہ کام کیسے کر سکتے ہیں جو حرام ہے؟ مثال کے طور پر ایک بچہ یا بچی یا مرد یا عورت روزہ رکھ کر کے اب سیریل دیکھتے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے ٹی وی، اپنے موبائل کے اندر. آج کل تو بڑے اچھے موبائل آ گئے، رونے بھی آ رہا، اپنے گناہوں پہ رونا نہیں آتا، اور وہ سیریل دیکھ کے روتے ہیں. ارے وہ بیچاری کو ایسا ہو گیا، مٹھی میں ملے وہ لوگ، انہیں کیا کرنا ہے؟ ان کا کام ہی رونا دھونا، اس لیے کہ اس کے ان کو پیسے ملتے ہیں. آپ وہ نہ دیکھیں تو آپ کو جنت ملے گی انشاءاللہ. بات سمجھ میں؟
آپ ہنسو، خوش ہو جاؤ، جنت آپ کے ہاتھ میں، ہتھیلی میں آپ کے اللہ نے جنت رکھی ہے۔ کیسے؟ جیسے اللہ نے کہا ویسے کرو۔ یہ رمضان کے مہینے میں ایک تربیت ہے۔ یہ سوچو کہ وہ غریبوں کا کیا حال ہے جن کو کھانے کو میسر نہیں۔ آپ کو بھوک لگتی ہے نا، اب بھوک لگی، آپ نے اپنے ٹیچر سے کہا کچھ لائے ہوں گے ساتھ میں ٹفن کا ڈبہ، آپ نے وہ ٹفن سے کچھ کھا لیا، آپ کی بھوک ختم ہو گئی، آپ کے لیے جائز۔ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھے ہوئے ہیں، آپ اگر ٹفن کے ڈبہ لے کے ابھی آئیں گے تو وہ ناجائز۔ اور خصوصاً ہمارے ٹیچر اور ہمارے مرد ٹیچر بھی اور عورت یا اپنی جو فیمیل ٹیچر ہیں ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ بچوں کو تربیت کرتے رہیں۔ جب کرتے رہیں گے تربیت خود کو بھی سمجھ میں آئے گی، تربیت نہیں کریں گے تو خود بھی غلطیاں کرنے لگیں گے۔ اب جیسے ہی رمضان کے آخر حصے میں چھٹیاں ملتے ہیں اسکول، بچے ضد کرتے ہیں، بچیاں ضد کرتی ہیں، ماں سے کہتی ہیں چلیے شاپنگ کو جائیں گے۔ افسوس اس بات کا ہوتا ہے سخت گرمی ہے، اب روزہ تو رکھا نہیں جائے گا، بچے پانی پیئیں گے تو لوگ تو کچھ نہیں کہیں گے۔ ہماری عورتیں برقع پہن کر کے بازار میں گھوم کر کے اگر وہ پانی پیئیں گے تو خود اپنے نفس کے لیے سامنے بھی اسے شرم آئیں گے، میں کتنا برا کام کر رہی ہوں۔ اسی لیے اپنے آپ کو بچاؤ ان چیزوں سے۔ رمضان کا مہینہ آیا تو پورے مہینہ عبادت میں لگاؤ اور تراویح پڑھو رات میں، جتنا قرآن خود سے پڑھ سکتے خود سے پڑھو، کسی کے پیچھے پڑھنا ہے کسی کے پیچھے جا کر کے پڑھو۔ مرد حضرات مسجد میں جا کر کے پڑھیں، اگر عورتوں کے لیے کہیں اچھا پردے کے ساتھ انتظام ہے تو وہ پڑھیں، ضرور پڑھیں تراویح، لیکن اپنے روزوں کو ضائع نہ کریں۔ 5 دن باقی ہیں، آپ کو شاپنگ کرنی ہے، ہمارے مردوں کو ہماری عورتوں کو تو ابھی کر لیں، جب چاند رات دکھے گی ہوگی تو پھر آپ شروع کر دیں تراویح، پھر سحری کی تیاری کریں، اگلے دن روزہ ہوگا انشاءاللہ۔ پھر بہاروں کے دنوں میں آپ آ جائیں گے، سعادتوں اور برکتوں کے دنوں میں آپ آ جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ یا بندی جان بوجھ کر ایک روزہ چھوڑ دیتا ہے یا چھوڑ دیتی ہے تو اگر وہ ساری زندگی اس روزے کے بدلے روزہ رکھتی رہے یا رکھتا رہے تو وہ ایک روزہ جو اس نے چھوڑا ہے اس روزے کا ثواب وہ حاصل نہیں کر سکتے۔ وہ ایک روزہ جو چھوٹ گیا، ساری زندگی اس کے مقابلے میں اس کے قضا میں رکھتے آ رہے یا رکھتی رہے تو وہ ثواب نہیں ملے گا۔ بہت ضروری باتیں ہیں کہ ہم گناہوں سے بھی رمضان کے مہینے میں بچیں، انشاءاللہ بچیں گے بچوں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ کیا کرنا ہے سب سے پہلے؟ وہ بچے جو 10 سال یا 11 سال کے ہیں، 12 سال تک بھی کم سے کم کتنے روزے رکھیں گے؟ وہ 15۔ اور جو 14 سال کے ہوں گے وہ کتنے رکھیں گے؟ 29 جو بھی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کو عید کا چاند دکھے گا، آپ یقین مانیں حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزہ دار کو ایک ایسی دعا اللہ تعالیٰ دے دیتے ہیں، ایک ایسی دعا ایک روزے دار کو اللہ دے دیتے ہیں جس پر وعدہ کرتے ہیں کہ تم جو مانگو قبول ہوگا، جو مانگو گے قبول ہوگا۔ اب ہم کو کیا چاہیے؟ صحت چاہیے، پیسہ چاہیے، اچھا لباس چاہیے، اچھا گھر چاہیے، اچھی آخرت چاہیے، جنت چاہیے۔ اب 30 روزوں میں روزانہ 30 دعائیں آپ کو مل رہی ہیں، ایسی جو قبول ہو جائیں گی، ایسی جو قبول ہو جائیں گی، پکا قبول ہوگی۔ مانگو دعا، ایک دعا بہتر، اے اللہ آج کے روزے کی میری دعا یہ ہے۔ بچے ہیں تو بچے کیا دعا کریں گے؟ میرے امی ابا کو اللہ سلامت رکھے، سب سے اچھی دعا بولو آپ آمین۔ آپ کے امی ابا سلامت رہیں، آپ پر لگا رہے، کیا بات ہو سکتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مرتبہ جبرائیل آئے، میں ممبر پر چڑھ رہا تھا تو اللہ کے رسول نے کہا آمین۔ صحابہ نے پوچھا 3 مرتبہ آمین، کہا میں 1 مرتبہ خاص طور پر بول رہا ہوں۔ تو صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے آمین کیوں کہا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آمین اس وجہ سے کہا
کہ اللہ جبرائیل نے بددعا دی ان بچوں کو اور بچیوں کو جن کے ماں باپ بڑھاپے تک زندہ رہیں اور وہ خدمت کر کے جنت حاصل نہ کرے، وہ ہلاک ہو جائے. ایسی بددعا کی جبرائیل نے. تو میں نے آمین کہی. تو سوچو بددعا کون دے رہے؟ جبرائیل. اور آمین کون بول رہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی لیے ایک کام جو ہمارے آج کل بچے اور بچیاں کرتی ہیں وہ یہ ہے کہ امی کو جھڑکیاں دینا، والد کی بات نہیں ماننا. ایک زمانہ تھا کہ بچیاں جو ہے سب سے زیادہ ماں باپ کی چہیتی ہوتی تھی، اس لیے کہ وہ ہر بات کو مانتی تھی. آج کل بچے بچیاں برابر ہو گئے، جیسے بچے کر رہے ہیں ویسے بچیاں کر رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ موبائل فون جو آ گیا، جس نے بہت بری چیزیں سکھا دی. دیکھو ہدایت میں، اللہ کی اطاعت میں جو مزہ ہے وہ اللہ کی نافرمانی میں مزہ نہیں ہے. ایک گناہ کریں گے، گناہ کا ایک اتنا مزہ آئے گا پھر آپ خاموش. نیکی کریں گے دل خوش ہو رہے گا. مثال کے طور پر آپ نے روزہ رکھا تو آپ کو اتنی خوشی ہوگی جب آپ افطار کریں گے، ٹھنڈا پانی آپ کے اندر جا رہا ہے، بھوک لگی آپ کھانا کھا رہے ہیں، آپ جو مرضی چاہے وہ چیز استعمال کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دی. اب اگر گھر میں 4 بچے ہیں اور 3 نے رکھا، 1 نے نہیں رکھا، یا 2 نے رکھا یا 2 نے نہیں رکھا، تو وہ بچے یا بچی کو شرمندگی ہوگی جس نے نہیں رکھا. دیکھو وہ کتنا خوش ہو رہے ہیں اور مجھے خوشی ہی نہیں ہو رہی. ہوتا نہیں ہوتا. تو اس لیے خوش ہونے کا طریقہ اختیار کرو. وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، وہ یہ ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو. ایک حدیث سناؤں گا پھر میں اپنی بات کو ختم کروں گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم یعنی مرد ہو یا عورت اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس نیکی کو 10 نیکیاں بنا دیتے ہیں، حتیٰ کہ 700 نیکیوں تک چلی جاتی ہے اس نیکی کی فضیلت، سوائے روزے کے. الصوم لی وانا اجزی بہ. اللہ فرماتے ہیں کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ دوں گا. 700 نہیں بلکہ پتہ نہیں میں کتنا بدلہ دوں گا. ایک بچہ ہے یا بچی ہے روزہ رکھتے ہیں یا رکھتی ہے، تو اب آپ بولو کہ آپ ہی جانتے ہیں یا اللہ جانتا ہے کہ آپ روزے سے ہے یا نہیں ہے؟ اللہ جانتا ہے یا آپ جانتے ہیں؟ بس اگر آپ نے چھپ کر کے کہیں کمرے میں جا کر کے پانی پی لیا، مجھے تو پتا نہیں ہے نا. باتھ روم میں جا کر کے پانی پئیں گے تو فرشتوں کو بھی پتا نہیں، اس لیے کہ فرشتے باتھ روم میں نہیں آتے. اب کس کو معلوم؟ اللہ کو معلوم یا آپ کو معلوم؟ دوسرے آپ ہی کو معلوم. آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ میرے اور بندے کے درمیان کا معاملہ ہے تو میں اس کو خوب اجر دوں گا، میں اس کو خوب اجر دوں گا انشاءاللہ. یدع شہوتہ وطعامہ من اجلی، اس نے اپنے خواہشوں کو اور اپنے کھانے پینے کو میرے لیے چھوڑ دیا. روزہ دار کے لیے 2 خوشیاں اللہ عنایت فرماتے ہیں. ایک خوشی جس وقت وہ روزے کو افطار کرتا ہے، دوسری خوشی جب وہ اللہ سے ملاقات کرے گا تو اللہ تعالیٰ روزے دار کے لیے ایک دروازہ بنائے ہوئے ہیں جنت میں جس کا نام ہے ریان. اور روزہ داروں سے کہیں گے دیکھو تم ان سے داخل ہو جاؤ، جنہوں نے روزہ چھوڑا ان کو اس دروازے سے داخل نہیں فرمائیں گے. 2 خوشیاں اللہ پاک دیں گے، ایک دنیا میں اور آخرت میں. اچھا ایک بات ہوتی ہے جب ہم روزہ رکھتے ہیں تو ہمارے منہ میں کیا ہوتا ہے؟ بدبو ہو جاتی ہے. پتہ ہے ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اب ایسا پھوٹیں گے کارپیٹ. The Bluetooth device is ready to pair. تو وہ روزہ جو ہے وہ بدبو جو ہے آپ کو محسوس ہوتی ہے. اللہ فرماتے ہیں اللہ کے یہاں وہ جو آپ کے خالی پیٹ کی بو آپ کے منہ سے نکلتی ہے اللہ کے یہاں مشک سے زیادہ پسندیدہ ہے. مشک ایک عطر ہوتا ہے، خوشبو ہوتی ہے، اس سے زیادہ پسندیدہ ہے. ایک روزہ دار کے روزہ اس کے لیے ڈھال ہوتا ہے. اگر کوئی آدمی مرد ہو یا عورت روزہ رکھے تو وہ کبھی بھی نہ
چیخے، نہ گالی دے، نہ چلائے، نہ کسی سے جھگڑا کرے. اگر کوئی جھگڑا کرنے کے لیے آئے فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ، یوں کہے کہ میں تم سے جھگڑا نہیں کرتا، میں روزے میں ہوں. بڑے افسوس کی بات ہے آج کل آپ مسلم محلوں میں جب افطار کا وقت ہوتا ہے جگہ جگہ بنڈیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں فروٹس کی. جب مرد یا عورتیں کچھ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو حال یہ ہوتا ہے کہ تھوڑا سا گاڑی کا کچھ حصہ لگ گیا، لڑنے جھگڑنے لگ جاتے ہیں. جبکہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا فرمایا کہ جھگڑو ہی مت. اگر کوئی جھگڑنے کو بھی آ جائے تو یوں کہو کہ میں روزے سے میں جھگڑوں گا نہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں تراویح پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. روزانہ دعائیں کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. قرآن پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہر قسم کے جھگڑوں سے بچنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے. اور خصوصی دعا یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اسمارٹ فون سے بچائے. اچھا بولو اتنا مچھی ہو، اللہ میں بہرے نہیں ہے، ان کو بات جاتی ہے، لیکن اتنا یقین سے بولو کہ ہم انشاءاللہ فضول وقت اس میں ضائع نہیں کریں گے. اگر میں آپ کو بولوں آپ میں سے کسی کو کہ بھئی آپ موبائل نہیں دیکھنا یا ٹی وی نہیں دیکھنا، آپ سنتے؟ مول صاحب بولتے رہتے مول صاحب کے پاس نہیں ہے، نہ فون ہے نہ ٹی وی ہے، ان کو کیا ہے مسجد ہے بیٹھے رہتے. نہیں، لیکن آپ ٹھیک ہے عشاء کے بعد 1-8 گھنٹہ صبح کے وقت اگر فرصت ملے، لیکن روزے میں نہیں. روزے میں ہے تو پھر نماز پڑھو، عبادت پڑھو. جب مسجد میں بیان کرتا ہوں تو ان کو بھی کہتا ہوں کہ اجازت ہے دیکھ لو، مگر بری چیزیں مت دیکھو. اچھی چیزیں بھی تو آتی ہیں اس کے اندر. اچھی چیزیں کیا ہیں؟ ہنستے ہیں لوگ، ہنسی مذاق کی چیز دیکھتے ہیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے. اب آپ بولیں گے اب کیا دیکھنا، تو اب دین کی چیزیں دیکھو، قرآن کا ترجمہ دیکھو، حدیث دیکھو، حدیث کا ترجمہ دیکھو. قرآن کی تلاوت اچھی آتی ہے، غور سے سنو، دل کو اطمینان نصیب ہوگا انشاءاللہ. کریں گے بھئی عمل انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. آمین.